وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور جب ہم نے کہا اس بستی میں داخل ہو جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو خوب کھاؤ، اور دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے جھکتے ہوئے داخل ہونا، اور حتتن اے اللہ ہمیں بخش دے کہتے جانا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اب یہاں پر واقعات میں تھوڑا سا گیپ آتا ہے۔ جب میدان تیہ میں ان کی تربیت کا عرصہ گزر گیا، بیت المقدس فتح ہو گیا، نئی جنریشن نے آ کے کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ کے عاجز بندوں کی طرح جھکتے ہوئے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے اس شہر میں داخل ہونا، اور ساتھ حتتن یعنی استغفر اللہ کہتے جانا، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کر دے اور تمہیں مزید انعامات سے نوازے۔ کیونکہ استغفار سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ دو چیز ہوتے ہیں، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور مزید نعمتیں بھی ملتی ہیں۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے تھا کہ اللہ نے ان کو ارض مقدس میں داخل ہونے کی اجازت دے دی تھی۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس قریہ میں، نام نہیں بتایا گیا، صرف یہ کہا گیا کہ قریہ۔ قریہ اس شہر کو کہتے ہیں جس میں رہائش گاہیں ہوں، گھر ہوں، جہاں لوگ جمع ہوں، چاہے سائز چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مکہ کو کیا کہتے ہیں؟ ام القریٰ۔ وہ قریہ کی جمع ہے قریٰ، یعنی ساری بستیوں کی ماں۔ تو مکہ ایک بستی تھوڑی ہے چھوٹی سی، بلکہ کیا ہے؟ بہت بڑا شہر ہے۔ تو شہر ہو یا چھوٹا علاقہ ہو جہاں گھر ہو، رہائشی ریزیڈینشل ایریا ہو، وہ قریہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کم لوگ ہوں تو قریہ اور زیادہ ہوں تو مدینہ، اور یہ تقسیم میں بھی موجود ہے۔ بہرحال یہاں مراد کون سی بستی ہے؟ تو علماء کہتے ہیں کہ بیت المقدس ہی کی بات ہے، کہ جب وہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد وہاں جانے کے لیے کہا گیا باقی کو۔ ایک تو ہوتے ہیں نا واریئرز ہوتے ہیں، وہ تو آگے جا کے لڑے، انہوں نے فتح کر لیا۔ اب کیا تھا، وہ جو پیچھے سارے صحرا میں تھے ان کو کہا تم بھی جاؤ۔ اب وہ کیسے داخل ہوئے؟ اور یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں فتح نہیں ہوا تھا، بلکہ یوشع بن نون کے زمانے میں فتح ہوا تھا۔ تو اب ان سے کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ اس بستی میں۔ اور فلسطین جو ہے، خاص طور پر ایلیا جہاں بیت المقدس ہے، یہ علاقہ بہت ہی الذی بارکنا حولہ، بہت برکتوں والا ہے، اس میں پھل، سبزیاں، کھانے پینے کی چیزیں بہت کثرت سے ہیں۔ تو ساتھ ہی کہا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، یعنی ہم نے تمہارے لیے جائز حلال کر دیا ہے، اس میں سے جو جہاں سے جتنا چاہتے ہو کھاؤ، یعنی جس جگہ بھی تم رہتے ہو، درمیان میں ہو یا کناروں پہ ہو، کھاؤ پیو، سب حلال ہے تمہارے لیے۔ رغدن کا مطلب ہے اطمینان اور مزے سے، پیچھے گزرا رغدن، یعنی تمہیں کوئی روکے گا نہیں، یہ تمہاری اپنی لینڈ ہے، تم جو چاہو کرو۔ اب تو رغد خوشگوار زندگی کو کہتے ہیں جس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی، ہر چیز آسانی سے اویلیبل ہوتی ہے، یعنی مطلب رہنے کے لیے اب باعزت وطن بھی مل گیا، تمہیں گھر بھی مل گیا، اور بے روک ٹوک رزق بھی۔ مصر میں یہ سب کچھ نہیں تھا، صحرا میں یہ سب کچھ نہیں تھا، اب تم ایک اچھی لینڈ پر آ گئے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن اندر جانے سے پہلے دروازے سے جب گزرو گے تو عاجزی کے ساتھ گزرنا، یعنی سجدہ سے مراد یہ نہیں کہ تم وہاں دروازے پر پہلے کھڑے ہو کے سجدہ کرو اور پھر اندر جاؤ۔ ابن عباس نے اس سے مراد سجدہ اور رکوع ہی لیا ہے۔ مطلب یہ تھا کہ تم جابروں کی طرح اور سرکش فاتحین کی طرح نہیں داخل ہو، بلکہ عاجزی کی طرح، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تھے۔ اور زبان پر بھی ذکر ہو، وقولوا حطۃ، حطۃ حطہ سے نکلا ہے، حاطاطا، جس کا مطلب ہوتا ہے گرا دیا، حتہ گرا دیا۔ تو حطۃ کا مطلب ہے اللہ ہمارے گناہ اور بوجھ ہم سے گرا دے، یعنی ہمیں معاف کر دے، جیسے ہم کہتے ہیں رب اغفر لی یا ربنا اغفر لنا۔ تو مراد اس سے یہ ہے کہ قول اور فعل سے عاجزی کا اظہار ہو، سر بھی جھکائیں عملی طور پر، اور زبان سے بھی اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، نعمت کا شکر ادا کریں۔ اور فتح کے بعد، اللہ کی مدد آنے کے بعد مومن کا یہی رویہ ہوتا ہے کہ اس پر بڑی عاجزی ہوتی ہے، وہ اکڑتا نہیں، تکبر نہیں کرتا، ایسی حرکتیں نہیں کرتا کہ جس سے وہ دوسروں کو حقیر سمجھے، خود کو بڑی چیز سمجھے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ بالائی درے سے اس میں داخل ہو رہے تھے، اپنے رب کے لیے جھکے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے آپ کی ٹھوڑی اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، گجاوے کی لکڑی کو چھو رہی تھی، اتنا زیادہ نیچے جھکے ہوئے تھے۔
جب آپ مکہ میں داخل ہوئے تو غسل کیا اور 8 رکعت نماز ادا کی. یہاں یہ یاد رکھیے کہ سجدہ شکر تو ہوتا ہے، شکرانے کے نوافل نہیں ہوتے. یہ چاشت کا وقت تھا یا اشراق کا وقت تھا تو اس کی نماز تھی. نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطائیں تم سے معاف کر دیں گے، یعنی تمہارے گناہوں پر بخشش کا پردہ ڈال دیں گے، درگزر کریں گے، سزا نہیں دیں گے. خطایا جو ہے خطیہ کی جمع ہے، وہ گناہ جس کا ارتکاب انسان جان بوجھ کے کرتا ہے. وسنزید المحسنین، اور محسنین کو اور زیادہ دیں گے، یعنی جو بھلائی کا کام کرنے والے ہوں گے ان کو ہم دنیا اور آخرت دونوں جگہ زیادہ دیں گے. احسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک بندوں کے مقابلے میں، ایک رب کے سامنے. رب کے ساتھ احسان کیا ہے کہ اس کی عبادت ایسے کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر ایسے نہیں ممکن تو وہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے. اور مخلوق کے ساتھ احسان کیا ہے؟ ان کے ساتھ خیر خواہی کا سلوک کرنا، اچھا معاملہ کرنا اور ان سے تکلیف دور کر دینا، یہ سب احسان ہوتا ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی دیتا ہے، اور نعمتیں ملیں تو پھر مزید شکر ادا کرنا چاہیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی اچھی خبر ملتی تھی تو وہ سجدہ شکر ادا کیا کرتے تھے، سجدے میں گر پڑتے تھے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے گرے، اور بعد میں بتایا کہ جبریل علیہ السلام آئے تھے اور انہوں نے خوشخبری دی. اور وہ خوشخبری کیا تھی کہ جو بندہ بھی آپ پر ایک بار درود پڑھے گا اس کو 10 نیکیاں ملیں گی، اس کے 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے. تو یہ خوشخبری سن کر آپ سجدے میں گر پڑے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا تو حضرت علی نے وہاں سے خط لکھا. آپ کو خط میں ایک خوشخبری تھی کہ یمن کے سب لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اس سے بڑی آپ کے لیے کیا خوشی کی بات ہوگی. تو آپ پڑھتے ہی، یعنی خود تو خط نہیں پڑھ سکتے، جب سنی یہ بات سجدے میں گر پڑے. تو ہمیں بھی کوئی خوشخبری ملے، کوئی بچہ پیدا ہو، کوئی صحت یاب ہو، کوئی کسی حادثے سے بچ جائے، فوراً سجدے میں. اس کے لیے ضروری نہیں کہ اس قبلے کا ہی رخ ہو، وضو ہو، یا کچھ جیسے بیٹھے ویسے ہی گر جائیں سجدے میں. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو جب مسلمہ کذاب کے قتل کی خبر ملی تو وہ فوراً سجدے میں گر گئے، سجدہ شکر ادا کیا. تو اللہ نے بے شمار ہمیں نعمتیں آلریڈی دے رکھی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو نعمتیں ہیں ان پر ہر وقت ہم کوئی سجدہ کرتے رہے. مراد اسے کہ نئی نعمت جو ملے اس پر، ورنہ روٹین کی نعمتوں پر روٹین کی عبادت، یہ بھی شکر ہے. احسان ہوتا ہے کسی کو اس کے حق سے بڑھ کے دینا، یعنی جو آپ سے نہیں کر رہا آپ اس کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں. اس کا بدلہ کیا دیا گیا؟ یار آیت پڑھیے. زیادہ کیوں دیں گے؟ اور کیجیے نا، زیادہ کیوں دیں گے؟ یس، یعنی جو آپ کے لیے نہیں کر رہا آپ اس کے لیے کر رہے ہیں، تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ کر رہے ہیں نا. ایک تو نا کوئی آپ کے لیے کچھ کرتا آپ اس کے لیے کچھ کرتے ہیں، اور ایک کوئی آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی آپ کو کبھی سلام نہیں کرتا، اور آپ جب ملتے ہیں آپ سلام کرتے ہیں، آپ اس کو دعا دیتے ہیں، وہ جواب نہیں دیتا، آپ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ اگلی دفعہ پھر سلام کرتے ہیں. تو آپ کا پلہ بھاری ہے نا، تو اجر بھی پھر جیسا عمل ویسی جزا. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، متقین کے بارے میں آتا ہے اولئک هم المفلحون. محسنین کہتا ہوں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ہمارے دین میں احسان کی بڑی اہمیت ہے. یاد رکھیں خوبصورت زندگی احسان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی. اگر آپ اس طرح جیتے ہیں نا کہ جیسا کوئی میرے سے کرے گا جیسا کرو ویسا برو، تو پھر آپ کی زندگی میں خوشی نہیں ہو سکتی کہ جیسا لوگ کر رہے ہیں آپ بھی ویسے ہی کرتے چلے جائیں. نہیں، اگر آپ ان سے بڑھ کے اچھا کریں گے تب آپ محسن ہیں. گھروں میں لڑائیاں فتنے فساد کیوں ہوتے ہیں؟ مقابلہ، ہر چیز میں مقابلہ. میاں یہ نہیں کرتا تو میں یہ کیوں کروں، وہ ایسا کر رہی ہے تو میں کیوں کروں، میں تھک چکی ہوں بہت کچھ کر کر کے. وہ کس کے لیے کیا؟ جواب لینے کے لیے کیا تھا، نہیں ملا جواب تو روک دیا. جب اللہ کے لیے کر رہے تو اللہ تعالیٰ ہے نا، وہ دیکھ رہا ہے نا، تو بس پھر کیا مشکل ہے؟ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، بدلہ تو ایک دن ملے گا ہی. اور کیا پتا ابھی بھی مل رہا ہو جو ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور ہمارا امتحان بھی اسی میں ہے. انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا. سب سے اچھے عمل کس، احسان کے درجے میں کون کام کرتا ہے، نیکی کون کرتا ہے، خیر کون کرتا ہے. اور یہ ہر چیز میں ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ نے ہر چیز پر احسان واجب کیا ہے. اسلام کا حسن بھی احسان کے ساتھ ہی ہے، اور یہ جنت میں لے جانے والی صفت ہے. اصل میں ہوتا یہ کہ لوگ احسان نہیں مانتے، ماننا نہیں چاہتے، کیونکہ اس میں آپ کی برتری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، احسان کرنے والا برتر ہوتا ہے، وہ آپ کی برتری نہیں مانتے. تو احسان کرنے والا خود اپنے آپ کو فائدہ دیتا ہے. ان احسنتم
احسنتم لانفسکم. اللہ تعالیٰ کا ساتھ ملتا ہے ان کو، اللہ کی محبت ملتی ہے، دنیا اور آخرت میں بھلائی ملتی ہے اور بہترین جزا ملتی ہے. للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکی کی، احسان کیا، ان کے لیے اچھا بدلہ ہے اور زیادہ بھی ہے، اللہ کا دیدار بھی ہے. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. پھر جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے اس بات کو جو انہیں کہی گئی تھی بدل کر کچھ اور کر دیا، تو ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے. بنی اسرائیل کو کیا کہا گیا تھا؟ شہر میں داخل ہوتے ہوئے، اس بستی میں داخل ہوتے ہوئے کیا کرو؟ حتتن کہو. لیکن انہوں نے لفظ ہی بدل دیا، حتتن کی بجائے ہنتتن کر دیا. اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو پس پشت ڈال دیا. سجدہ ریز ہونے کی بجائے اپنی پیٹھ پر گھسٹ گھسٹ کے چلنے لگے. توبہ استغفار کی بجائے گندم، وہ جب صحرائے تی میں یہ چیزیں نہیں تھی تو اب ان کو یہ تھا کہ ہم شہر میں جا رہے ہیں، گندم کھائیں گے، فلاں چیز ملنی چاہیے، فلاں چیز، یعنی دنیا ہی ان کے دماغ پہ چھائی ہوئی تھی. فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، تو انہوں نے اللہ کے حکم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے، اس کا مذاق اڑاتے ہوئے، حتتن کو حبتن فی حنتتن یا ہنتا کر دیا. ہنتا کہتے ہیں گندم کو. اچھا، اب آپ دیکھیں کہ انہوں نے قول کو بدل دیا، حالانکہ وہ آسان سی بات تھی، استغفر اللہ کہنے میں کتنی دیر لگتی ہے. اور پھر عمل میں یہ کہا گیا کہ دروازے میں سے ایسے گزرو کے ساتھ جھکا ہوا ہو، ہمبل طریقے سے. وہ کیسے گزرے؟ ایسے گھسٹ گھسٹ کے پیٹھ کے اوپر. جب کوئی شخص، جیسے بعض بچے پیٹھ پہ گھسٹتے ہیں نا، کرال کرتے ہیں، تو جب کوئی پیٹھ پہ گھسٹتا ہے تو اس کا سر کہاں ہوتا ہے؟ اوپر. یعنی کسی اور پوزیشن میں سر اتنا اونچا نہیں ہوتا جتنا اس طرح چلنے میں ہوتا ہے. یعنی نہ صرف سے زبان سے ناشکری کی، نافرمانی کی، بلکہ عمل بھی، یعنی قولی اور فعلی سرکشی تھی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل سے کہا گیا کہ تم سجدہ کرتے ہوئے دروازے سے داخل ہو اور حتتن کہو، تو انہوں نے اسے تبدیل کر دیا تو وہ اپنے سرینوں کو گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، جبکہ زبان سے حبتن فی شعرتن کہہ رہے تھے. یعنی اس کا مطلب ہے بالیوں میں دانے خوب ہیں. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، تو پھر ہم نے آسمان سے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا رجز اتارا. فانزلنا یعنی ان کے نتیجے کے طور پر جو انہوں نے کیا اس کے بدلے میں، یعنی ظلم کی وجہ سے. فانزلنا آیا، فا آیا ہے اس وجہ سے. اور رجز عذاب کو کہتے ہیں، چاہے وہ کسی بیماری کی شکل میں ہو یا کسی اور طریقے سے. اور یہ عذاب ان پہ آسمان سے اترا تھا اور یہ اس کو ٹال نہیں سکتے تھے، کہیں بچ نہیں سکتے تھے. جب زمین سے کوئی چیز آتی ہے نا تو انسان بھاگ نکلتا ہے، جب اوپر سے کچھ برس رہا تو بھاگ کے کدھر جائے گا؟ یعنی کہ اس کی لپیٹ میں آ گئے. یاد رکھیں وبائیں اوپر سے آتی ہیں. حدیث میں آتا ہے نا کہ رات کو اپنے برتن کیا کرو، ڈھانک دو، کیونکہ سال میں ایک رات ایسی ہوتی ہے جس میں وبا اترتی ہے. جس برتن میں اترتی ہے اگر اس میں کچھ کھا لیا جائے تو انسان بیمار ہو جاتا ہے، چاہے بظاہر صاف ستھرا برتن ہو. اس لیے یا الٹے کر کے رکھو یا پھر ڈھک کے رکھو. کئی لوگ پانی کا گلاس رکھ لیتے سرانے، ڈھکنا ہی نہیں رکھتے اس کے اوپر. یہ نہیں ہونا چاہیے، بند ہونا چاہیے. تو ان پر بھی اوپر سے عذاب اترا تھا. کہتے کہ یہ طاعون تھا، طاعون، پلیگ. کیوں اترا تھا؟ بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کرتے تھے، اللہ کی اطاعت سے نکل جاتے تھے. تو ظلم کا تعلق صغیرہ گناہ سے بھی ہے اور کبیرہ گناہ سے بھی ہے. یعنی کبھی ظلم کبیرہ گناہ ہوتا ہے جیسے شرک، اور کبھی صغیرہ بھی ہوتا ہے. اور یفسقون فسق سے ہے. فسق کی کتنی قسمیں فاسقین کی؟ وہ بھی دو ہیں، فسق اکبر اور فسق اصغر. فسق اکبر جو ہوتا ہے جیسے کفر وغیرہ ہے، وہ انسان کو کس سے نکال دیتا ہے؟ ایمان سے باہر نکال دیتا ہے، اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. اور اصغر جو ہے وہ ملت سے نہیں نکالتا، لیکن بڑا گناہ بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے. نافرمانی بڑی بھی ہوتی ہے، چھوٹی بھی ہوتی ہے. اللہ کا حکم نہ ماننا فسق ہے. شیطان نے نہیں مانا تھا تو سورۃ کہف میں آتا ففسق عن امر ربہ، اللہ کو بھولنا فسق ہے. یہ بھی نافرمانی کہ اللہ کو یاد نہ کرے انسان. ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، شریعت کے مطابق فیصلہ نہ کرنا بھی فسق ہے. منافقت بھی فسق ہے. ان المنافقین هم الفاسقون، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے. تہمت لگانا فسق ہے. جو حضرت عائشہ پہ جو الزام لگا تھا نا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 گواہ لاؤ نہیں تو 80 کوڑے.
اور وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. بے صبراپن اور ناشکراپن یہ دونوں بھی فسق ہے. حرام کھانا بھی فسق ہے. اور فاسق جو ہوتا ہے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے, ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے. فاسق سے اللہ راضی نہیں ہوتا. فاسق کے لیے ہلاکت ہے, آگ کا عذاب ہے, رسوا کن عذاب ہے. تو اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ملامت کی گئی ہے, انہوں نے اللہ کے کلمات کو تبدیل کر دیا. اللہ تعالیٰ کے کلمات میں لفظی تبدیلی, معنوی تبدیلی دونوں ہی منع ہے. عبادات کے الفاظ بھی نہیں بدلنے چاہیے. مثلاً ہم نماز کیسے شروع کرتے ہیں, کیا کہہ کے اللہ, کیا اس کی جگہ ہم سبحان اللہ کہہ دیں؟ نہیں کہہ سکتے نا, کیونکہ یہ نہیں ہمیں سکھایا گیا. ٹھیک ہے, اللہ اکبر سکھایا, اللہ اعظم بھی نہیں کہہ سکتے, اللہ اجل بھی نہیں کہہ سکتے, نماز ہوگی نہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جیسے سنے ویسے ہی بیان کر, اپنے پاس سے باتیں نہ ڈالیں اس میں. اور پھر یہ ہے کہ فسق عذاب لاتا ہے, یعنی گناہوں کی سزا ہوتی ہے, اور اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا. وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنا عصا پتھر پر مارو, تو اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا. اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو, اور زمین میں مفسد بن کر نہ پھرو. یہ واقعہ بھی وادی سینا میں پیش آیا تھا. سائے اور غذا کے علاوہ انہیں پانی کی شدید ضرورت تھی. ویسے تو من میں بھی کہتے ہیں ڈرنک تھا, لیکن نہانے کے لیے, وضو کرنے کے لیے کئی ضروریات ہوتی ہے نا, پانی صرف پینے کے لیے نہیں ہوتا. تو انہوں نے اور پانی مانگا. دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں تھا, صحرا تھا. تو لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پانی کی شکایت کی, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی. تو اللہ تعالیٰ نے ایک چٹان سے کثیر وافر مقدار میں پانی نکالا, جو لاکھوں کی آبادی کے لیے کافی تھا. پتھر سے 12 چشمے جاری ہوئے. وہ 12 قبیلے تھے, ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے پر جاتا اور سیراب ہوتا. یہ بھی ایک معجزہ تھا موسیٰ علیہ السلام کا. وہ اذ استسقا, اور جب پانی طلب کیا. استسقا کا مطلب تھا طلب السقیا. موسیٰ نے لقومہ ہی, اپنی قوم کے لیے, اپنی قوم یا قوم بھی کہتے ہیں. حالانکہ کوئی بات نہیں مانتے تھے, لیکن پھر بھی محبت اون کیا تھا انہیں. اگر کوئی بچہ تنگ کرتا ہے ماں باپ کو تو کیا وہ اس کو ڈس اون کر دیں گے؟ نہیں, پھر بھی اون کریں گے. اگر آپ اس کو گھر سے نکال دیں گے تو اور زیادہ خرابیاں کرے گا. کوئی طالب علم نہیں بات مان رہا تو اس کو نکال دیں گے؟ نہیں. بہرحال استسقا یعنی اللہ تعالیٰ سے طلب کیا کہ اے اللہ میری قوم کو پانی پلا دے. ہماری شریعت میں کیا ہوتا ہے, بارش نہ ہو, پانی نہ ہو تو نماز استسقا پڑھی جاتی ہے. اب موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں نماز تھی یا نہیں یہ نہیں معلوم, لیکن انہوں نے پانی مانگا تھا, دعا کی تھی. ہماری شریعت میں کیا ہے کہ خالی دعا نہیں بلکہ کیا کرو, نماز بھی پڑھو. اب پانی کیسے طلب کیا؟ پانی آنے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں, یا آسمان سے آتا ہے یا زمین سے آتا ہے. اب یہاں نہ آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا, بلکہ پتھر سے نکلا. ایک طرح سے زمین ہی تھی وہ, لیکن یہ کہ بہرحال کنویں کی شکل میں نہیں تھا بلکہ پتھر سے چشمے پھوٹے. اور یہ ان کے لیے دینی نعمت بھی تھی اور دنیاوی نعمت بھی تھی. یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے بھی تھا اور ان کی ضرورت بھی پوری ہوئی. فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ, تو ہم نے کہا کہ اپنے عصا کو پتھر پر مارو, چٹان پہ مارو. قلنا کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اور عصا وہی ہے جس کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے, وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ. موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قَالَ هِيَ عَصَايَ, یہ میری عصا ہے. اور پھر اس کے بتایا کہ میں اس پہ ٹیک لگاتا ہوں, بکریوں پہ پتے جھاڑتا ہوں, اور فائدے بھی ہیں. اور حجر سے مراد کوئی خاص پتھر نہیں ہے بلکہ جس کو اللہ نے سلیکٹ کر لیا اس کام کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کو جو عصا تھا اس میں معجزات تھے ان کے. جب وہ پھینکتے تو وہ دوڑنے والا سانپ بن جاتا. پانی پہ مارا تو کیا بن گیا؟ پانی سڑک بن گئی. فرعون سے جب وہ بھاگ کے نکلے تھے تو عصا ہی مارا تھا نا, پانی الگ الگ ہو گیا, سڑک بن گئی. اب پانی نہیں ہے, وہی عصا مار رہے پتھر پر, تو کیا ہو گیا؟ پانی نکل آیا. اور جب جادوگر جمع ہوئے تھے تو انہوں نے کیا کیا؟ عصا پھینکا لاٹھیوں رسیوں کے مقابلے میں. تو اس عصا میں کچھ تھا یا پیچھے کوئی اور تھا؟ اللہ, اللہ کے حکم سے ہی پانی نکلا تھا, لیکن سبب اختیار کرنے کو کہا گیا کہ سبب اختیار کرو. جیسے مریم علیہ السلام کو کہا گیا, جیسے ایوب علیہ السلام بیمار تھے تو انہیں کیا کہا گیا؟ ارکض برجلک,
ھذا مغتسل بارد وشراب، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ٹھنڈے پانی کا چشمہ نکلے گا، پیو اور نہاؤ، اس سے صحت ہو جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وہ پانی فائدے کا ہوا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دیکھیں اسماعیل علیہ السلام پانی نہیں تھا، کیا ہوا؟ انہوں نے پاؤں مارے یا جبریل نے، اور ماں نے کتنی مشقت کی، صفا مربع پہ اب جو بھی جاتے کہتے ویل چیئر پہ ہو سکتی ہے صحیح، تب آپ تو ہم پاؤں پہ کر لیں گے، لیکن اس ماں کو یاد کریں کہ جس نے پانی کے لیے تکلیف اٹھائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ معجزہ دی۔ علماء نے ایک بڑی دلچسپ بات کی، اور اس وقت نہیں ہے، ٹائم کم ہے، میں انشاءاللہ کسی وقت بتاؤں گی کہ جتنے بھی انبیاء کے معجزے ہیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سے ملتا جلتا کوئی نہ کوئی معجزہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی میں انگلیاں رکھی تھیں اور پانی چل پڑا تھا۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا مسخر کی گئی، آپ کے لیے براق لایا گیا، وہ کارپٹ پہ بیٹھ کے سفر کرتے تھے اور آپ نے براق پہ بیٹھ کے آسمانوں کا سفر کیا۔ پھر اسی طرح کسی نے امام شافعی سے پوچھا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مردے کو زندہ کر لیتے تھے اور وہ بولنے لگتا تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ کیا وہ مسجد کا ممبر بولا تھا؟ تو کہا کہ لکڑی کا بولنا زیادہ بڑا معجزہ ہے یا انسان کا دوبارہ بولنا؟ بہرحال علماء نے اس پہ بڑا غور و فکر کیا۔ یہ محبت ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ ان کی زندگی کو اتنا پڑھا جائے، دیکھے کہ کیا کیا چیز کیسے کیسے ہوئی۔ یعنی کان خلقہ القرآن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن تھا، یعنی قرآن کا چلتا پھرتا نمونہ تھے۔ تو وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو قرآن کی اور پھر سنت کی آپس میں ملتی جلتی ہیں؟ بارہ فانفجرت من حسنتا عشرۃ عینا، وہاں سے 12 چشمے پھٹ پڑے۔ فانفجر انفجار، انفجار کا مطلب تو کھل جانا، پھٹ جانا۔ ایک اور آیت میں آتا فانبجست، انبجاس ہوتا ہے کم مقدار میں پانی نکلنا، یعنی جب پانی پہلے نکلنے لگا تو تھوڑا تھوڑا تھا، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ خوب باہر نکل آیا۔ 12 چشمے کیوں تھے؟ کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر خاندان نے اپنے پانی پینے کی جگہ اور اس کے وقت کو جان لیا تاکہ دوسروں کے لیے تنگی کا باعث نہ بنے۔ یعنی اس میں بڑی حکمت تھی، اگر ایک چشمہ ہوتا تو بڑا ہی ہجوم ہو جاتا، اور پھر دشمنی اور آپس کی لڑائی مار کٹائی بھی شروع ہو جاتی، اختلافات ہوتے۔ تو اللہ نے ان پر انعام کیا، یہ اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم۔ بنی اسرائیل جو تھے، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی تھے نا، تو 12 قبیلے تھے، یعنی 11 ان کے بھائی تھے اور خود یوسف علیہ السلام 12 ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ لوگوں میں چیزیں تقسیم کرنا، ضرورت کے مطابق جگہ مقرر کر دینا، جیسے کوئی فنکشن ہو، کوئی الاٹ کر دینا کہ یہاں وہ بیٹھے گا، یہاں وہ آئے گا، یہاں، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں ریزرو کیوں کیا؟ بھی کسی وجہ سے کیا ہوگا نا۔ آپ اگر اپنے آپ کو VIP سمجھتے ہیں، آپ بیٹھ جائیں۔ یعنی کہ بعض آپ دیکھیں کہ بسوں میں بھی جو ہینڈیکیپ لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے سیٹس ریزرو ہوتی ہیں، تو لوگ اس میں بیٹھ جاتے ہیں، پارکنگ کر دیتے ہیں، اچھا وہ نشان لگا ہوا ہوتا ہے، یا ناجائز پاس لے کے رکھ لیتے ہیں، اللہ رحم کرے۔ تو بہرحال تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور سب کی چیزیں اکٹھی کر کے پھر بانٹی جا سکتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کھانا ختم ہو گیا تو آپ نے سب کو کہا سب اپنا اپنا لے آؤ، سب کو ایک جگہ جمع کیا گیا اور پھر سب میں بانٹ دیا گیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کے رزق میں سے کھاؤ اور پیو۔ کھانے پینے کی بات ہو رہی ہے، یعنی اللہ نے نعمتیں دی ہیں، استعمال کرو، اس سے نہیں منع کیا گیا۔ کھانا پینا کوئی جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن کیا منع ہے؟ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، زمین میں فساد پھیلاتے ہوئے مت پھرو۔ فساد پھیلتے ہیں زمین میں نافرمانیوں سے۔ اسو جو ہے یہ وہ فساد ہوتا ہے جو شدید قسم کا ہوتا ہے، اور تعثوا کا مطلب ہے کہ تم زمین پھیلانے کے لیے دوڑ دھوپ نہ کرو۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبیوں نے اللہ سے پانی طلب کیا، بارش مانگی، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جمعے کے خطبے کے دوران دعا کی اور پھر ہفتہ بھر بارش ہوتی رہی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم استسقاء کی نماز پڑھایا کرتے تھے۔ اصل بات یہ کہ پانی اللہ کے حکم سے ہی جاری ہوتا ہے۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، ان سے کہیے کہ اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے تو تمہیں بہتے چشمے کون لا کے دے گا؟ تو یہ نعمت ہے، پانی پر اللہ کا شکر ادا کریں اور کیا نہ کریں، اللہ کے واسطے ضائع نہ کریں۔ کچھ لوگوں میں نے دیکھا پانی کھول کے کچن میں ادھر ادھر کام کرتے پھرتے ہیں، یعنی ایک ٹیپ بند کرنے کے روادار نہیں ہے، اور ادھر ادھر چیزیں لائیں گے رکھیں گے، پھر ایک چمچ دھو کے رکھ دیں گے، ایک گلاس دھونا اور فل ٹیپ کھول دیں گے۔ فل کیوں کھول رہے ہیں؟ تھوڑے میں بھی دھل جائے گا، شاور لینے جائیں گے تو نکلیں گے ہی نہیں۔ یہ بچوں کو بھی سکھائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں قدرت کا بیان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ضائع کرنا جو ہے نا، یہ بھی نافرمانی ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ اپنی قوم کے لیے بڑے ہی شفیق تھے، یہ بھی پتہ چلتا ہے،
اور موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے پانی نکلا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی سے پانی نکلا، اور یہ لاٹھی سے بھی بڑا معجزہ ہے. اور عصا رکھنا انبیاء کی سنت ہے، یہ بھی ایک بات پتہ چلتی ہے. اور نیک لوگوں کی زینت ہے، کمزور لوگوں کے لیے مددگار ہے. اگر کوئی چل نہیں سکتا تو بعض اوقات عصا لے کے چلتے ہیں نا. اور دشمنوں کے لیے ہتھیار ہے، منافقین کے لیے غم کا باعث ہے. اور پھر اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بنی اسرائیل پر بہت سے انعامات کیے. اور آخری بات یہ ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی ممانعت ہے. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. اور زمین میں فساد کیا، اس کے ریسورسز کو مس یوز کرنا. اللہ ہمیں اس سے بچائے اور اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنا اللہ تعالیٰ میں سکھائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.